بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں اس سے جتنا بچنا چاہ رہا ہوں اتنا ہی یہ معاملہ بار بار سامنے آتا ہے، اور پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ بات آ گئی ہے، اب اگر اس کی وضاحت نہ کی جائے تو بعض اوقات پھر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ دلیل دی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عام لوگ بعض اوقات کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، جو دونوں لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ابھی انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے ساحل ندیم صاحب نے کہ گدھا حلال ہے، گدھا حلال ہے، تو ایک طرف کہہ بھی رہے ہیں حلال ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں بھائی لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ساحل ندیم نے کہا ہے گدھا حلال ہے۔ تو بھائی آپ یہی کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ حدیثیں پیش کر رہے ہیں حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ گدھا حلال ہو گیا، اور پھر آپ نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ ابو حنیفہ نے گدھا حرام کیا ہوا ہے۔ پہلی گزارش تو میری آپ سے یہ ہے کہ آپ جب نام لیں نا کسی بڑے کا، تو ایک گزارش یہ کہ احترام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو بڑے کا احترام نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بڑوں کا احترام کے ساتھ نام لینا، مثال کے طور پر ابو ہیں، والد ہیں، تو آپ والد کو ان کا نام لیں کہ حاجی عبدالغفار صاحب کیا حال ہے، یا عبدالغفار بھائی کیسے ہیں آپ، تو ظاہر ہے یہ آپ کوئی کہے تو آپ کہیں گے تو جائز ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ بھائی ابو کو کوئی عبدالغفار بھائی نہیں کہتا، نہ کوئی عبدالغفار صاحب کہتا ہے ابو کو۔ تو ایک تو نام ائمہ کرام کا احترام سے لینا چاہیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایک تو ہمیں اس کا حکم ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گدھے کو حرام کیا ہے، یہ امام ابو حنیفہ نے نہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اس وقت قرۂ ارض پر آپ کو کوئی ایسا فقیہ نہیں ملے گا جو گدھے کے حلال ہونے کا قائل ہو، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنبلی ہو، کوئی فقیہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ فتویٰ آپ کو دے کہ گدھا حلال ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے، مستند کوئی ایسا آدمی جس کو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہو ایز اے فقیہ کہ وہ یہ بات کرتا ہو۔ اب دوسری بات اس کے اندر یہ بات کی گئی، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے کنفیوز بھی ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ سامنے رکھیں، دیکھیں یہ غلط بیانی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے حرام کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے حرام نہیں کیا، اور صرف انہوں نے نہیں کیا، سارے امت کا اس پر اجماع ہے۔ پہلی تو یہ غلط بیانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لہسن کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا، ثوم کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ بھی حرام ہے، تو پھر تو اس کو آپ کہتے ہو حلال ہے، اس کو آپ کہتے ہو حرام ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے وہ احادیث جن سے گدھے کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، کہ آپ نے گدھے کے گوشت کو حرام کیا۔ جو پالتو گدھا، جو ہمارے ہاں گدھا ہوتا ہے، جو جنگلی گدھا ہے، اس کو تو حلال ہے سب کے نزدیک، اس کو نیل گائے کہتے ہیں، تو وہ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم جس کو گدھا کہتے ہیں وہی پالتو گدھا اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، الحمر الاہلیہ یا الحمار الاہلی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ ہے۔ دوسری حدیث یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اصبنا حمرا خارجا من القریہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں کچھ گدھے ملے بستی سے باہر، فطبخنا منہا، ہم نے کچھ پکا لیا اس میں سے، فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عنہا فانہا رجس من عمل الشیطان۔ ایک پکارنے والے نے پکارا، آواز دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں اس سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، انہا رجس من عمل الشیطان۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ لفظ استعمال ہوا رجس۔ یہی لفظ قرآن کریم کے اندر خنزیر اور شراب کی حرمت جب نازل کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ رجس ہے، تو اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، اس کے نجس ہونے کی وجہ سے یہ
حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی حرمت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ حرام ہے، دوسرا آپ نے فرمایا انہا رجسن، کہ یہ رجس ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو جو لفظ خنزیر کے لیے اور شراب کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کے لیے اپنی حدیث میں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر، کہ خیبر کی جو راتیں تھیں ان میں ایک دن ہمیں بہت شدید بھوک لگی، فلما کان یوم خیبر وقعنا فی الحمر الاہلیہ فانتحرناها، کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کچھ گدھے ذبح کر لیے، فلما غلت بها القدور، جب وہ ہانڈیاں ابلنے لگی، نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکفئ القدور، تو ایک پکارنے والے نے رسول اللہ کی طرف سے آواز لگائی کہ ساری ہانڈیوں کو الٹ دو، ولا تأکلوا من لحوم الحمر شیئا، اور گدھے کے گوشت سے ایک ذرہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی سارے دیگچے جو ساری ہانڈیاں اس کو الٹ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہی بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، کہ انہوں نے فرمایا نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، کہ آپ نے خیبر کے موقع پر متع سے بھی منع فرما دیا اور گدھے کے گوشت سے بھی منع فرما دیا۔ یہ سارے وہ دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لیے ہے کہ یہ ناپاک ہے، کوئی اور وجہ اس کے اندر نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء کرام میں آج کے دن، انہوں نے اپنے دور کا لکھا ہے کہ آج کے دور میں علماء کے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ گدھا سب کے نزدیک متفق علیہ طور پر حرام ہے۔ یہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس وقت سے لکھا ہے، اور اس وقت سے اس سے بھی پہلے سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے ائمہ کرام کا۔ اچھا، اب ایک دلیل یہ دی گئی کہ بھائی گدھا حرام ہے تو لہسن کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ خیبر کے موقع پر تو یہی الفاظ لہسن کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں احادیث کی۔ یہ بات میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کی ہے، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ اس کو بعض اوقات نیگیٹو لے لیتے ہیں، کہ اس طرح کے جو اسکالرز آتے ہیں نا، جو ہم آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی دین کا ماہر ہر آدمی نہیں ہوتا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے کسی بھی بات کا ایک رخ دکھاتے ہیں، اور جو اس کا دوسرا رخ ہوتا ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مولویوں نے تو پتہ نہیں ہمیں کیا جو اسے لکھا ہوتا ہے۔ اس دن کسی نے میرا کلپ بنایا ہوا تھا، لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب کہانی کروا رہے ہیں، وہ ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ بھئی یہ کہانیاں کروا رہے ہیں۔ تو دونوں پہلو اور اتنی تفصیل سے ہر چیز عوام میں دلیل کے ساتھ ڈسکس کرنا، بھائی یہ کوئی کس مسئلے کو آپ دلیل سے بتاتے رہیں گے؟ تو عوام بھی یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوگی، ویسے ہی شاید مولوی نے گدھا حرام کیا ہوا اور لہسن ویسے ہی حلال کیا ہوا ہے۔ تو اس کی دلیل بھی میں آپ کو صحیح احادیث سے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ لہسن کا مسئلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کے ساتھ، خود صراحت کے ساتھ آپ نے اپنی اس مبارک زبان سے فرمایا ہے کہ لہسن حرام نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں صحیح احادیث کی روشنی میں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیبر کے موقع پر آپ نے منع کیوں کیا تھا؟ اس کی بھی دلیل صحیح مسلم کی حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم نعد ان فتحت خیبر، کہ جب خیبر کی فتح ہوئی، فوقعنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک البقلہ الثوم، کہ ہم یہ لہسن کھانے لگ گئے، والناس جیاع، لوگ بہت شدید بھوکے تھے، فاکلنا منہا اکلا شدیدا، تو ہم نے بہت زیادہ کھا لیا لہسن، فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الریح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے لوگوں نے کھایا تو آپ کو اس کی بو محسوس ہونے لگی، فقال، آپ نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة الخبیثة فلا يقربن فی المسجد، کہ جو اس درخت سے کھا لے وہ ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے حرمت، کہ یہ لہسن حرام ہو گیا، یا حرمت،
لہسن کی حرمت نازل ہو گئی، لہسن کی حرمت نازل ہو گئی. فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو حرام کروں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا، لیکن یہ ایک ایسی سبزی ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں منع کیا کہ اگر یہ کھاؤ تو مسجد نہ آؤ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث کے بعد کہ لوگوں کے اندر یہ افواہ جب پھیلنے لگی کہ لہسن حرام ہو گیا، آپ نے خود وضاحت کر کے امت کو بتا دیا کہ بھئی لہسن حرام نہیں ہے، میں نے جو منع کیا اس کی وجہ یہ تھی. اب ایک طرف گدھے کی حرمت کے بارے میں حضور نے فرمایا انہا رجسن، یہ ناپاک ہے، جو الفاظ خنزیر اور شراب کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ادھر جب لہسن کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیٹاگوری کے لیے کہ یہ حرام نہیں ہے، میں جو منع کر رہا ہوں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ میری طبیعت اس طرح کی جو بدبو والی چیزیں ہوتی ہیں اس طرف مائل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے منع کیا ہے. اب یہ دو حدیثیں اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود کسی کا کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ خیبر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن بھی حرام کیا تھا، تو لہسن تو آپ اس کو حلال کہتے ہو، گدھے کو آپ حرام کہتے ہو، یہ آپ کہاں سے کہتے ہو؟ اتنی واضح دلیل موجود ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کسی بھی مسئلے کا یہ رخ پیش کریں کہ مولویوں نے دیکھیں لہسن حلال کیا ہوا ہے، حالانکہ اسی حدیث میں اس کو حرام کیا ہے، اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میں نے منع کیوں کیا تھا، یہ حدیث آپ ان کے سامنے پیش نہ کریں اور ثابت آپ اس سے یہ کرنا چاہیں کہ دیکھیں مولویوں نے تمہیں کہانیاں کروائی ہوئی ہیں، یہ مولوی تمہیں صحیح حدیث اور صحیح قرآن اور صحیح دین کے مسائل بتاتے نہیں ہیں. کچھ اور احادیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ معاملہ اور واضح ہو جائے گا کہ لہسن کے بارے میں یہ حکم کیوں دیا گیا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث حسن صحیح. نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ایوب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جب مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کچھ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیا کرتے تھے. اسی طرح آپ نے ایک دفعہ کھانا بھجوایا، آپ نے نہیں کھایا. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں لہسن تھا اس وجہ سے میں نے نہیں کھایا. تو قال یا رسول اللہ احرام ہوا؟ یہ سن لیں اچھی طریقے سے، میں جو بتا رہا ہوں کہ ایک سائیڈ بتاتے ہیں دوسری سائیڈ نہیں بتاتے اور کہتے ہیں دیکھیں یہ کہانیاں کروائی ہوئی. حضرت ابو ایوب نے پوچھا احرام ہوا یا رسول اللہ، کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، ولیکنی اکرہہ من اجل ریحہ، لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگتا. اب جب حضور نے واضح کہہ دیا لا کہ یہ حرام نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے پیش کر دی جس میں حضور نے فرما دیا کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کہنا کہ خیبر میں گدھے کی اور گدھے کے بارے میں، گدھے کے گوشت کے بارے میں ایسی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کل الثوم، کہ لہسن کھایا کرو، فلولا انی اناجی الملک لاکلتہ، اگر میں فرشتوں کے ساتھ بات چیت نہ کرتا تو میں بھی کھاتا، لیکن فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے میں اس کو اگنور کرتا ہوں اور میں نہیں کھاتا. ان ساری چیزوں سے پتہ چلا کہ جو منع کیا گیا لہسن کھانے سے اس کی بنیادی وجہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو حرمت تھی یا جو ممانعت تھی جو نہیں تھی وہ لغیرہ ہی تھی، کسی باہر کسی دوسرے سبب کی وجہ سے تھی، فی نفسی ہی وہ چیز حرام نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پیش کی حضرت غالب ابن ابجر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ ہم قحط میں مبتلا ہو گئے، ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور ہمارے پاس سوائے گدھے کے کچھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم وہ کھاؤ، میں نے جو منع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گلیوں میں پھرتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، نجاستیں کھاتے ہیں، اس وجہ سے منع کیا تھا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، لیکن یہ شدید درجے کی ضعیف اور مضطرب حدیث ہے، اس کی سند کے اندر شدید اضطراب پایا جاتا ہے.
اب عام آدمی مجھے نہیں پتا یہ بات کس حد تک سمجھ پائے گا کہ حدیث کی سند میں اضطراب کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں کہ ایک راوی کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث میں نے اس سے سنی ہے, کبھی کہہ رہا ہے اس سے سنی ہے, پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے سنی ہے, کبھی کہتا ہے نہیں اس سے سنی ہے, کبھی کہتا ہے نہیں اس سے سنی, کبھی کہتا ہے 2 آدمیوں سے سنی, کبھی کہتا ہے 3 آدمیوں سے سنی. وہ 2 آدمی کون ہیں, وہ 3 آدمی کون ہیں, وہ مجہول ہے, راوی کا پتہ ہی نہیں. ایسا شدید اضطراب پایا جاتا ہے جس کے بارے میں محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی اتنی صحیح اور صریح اور واضح اور صاف ستھری بالکل واضح بتا رہی ہیں, گائیڈ لائن دے رہی ہیں, اس کے مقابلے میں ایسی ضعیف حدیث کو نہیں لیا جا سکتا. ایسی ضعیف حدیث کو اتنی زیادہ تعداد میں موجود صحیح احادیث, پھر صحابہ کا عمل, پھر خلفائے راشدین کا عمل, ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو نہیں لیا جا سکتا. اور امت نے من حیث المجموع اس کو قبول نہیں کیا اور انہی احادیث پر فتویٰ دیا جو حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. اور میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے. امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل سب کا اتفاق ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کا لکھا ہے کہ کسی کا اختلاف نہیں, آج بھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں سوائے ساحل ادیم صاحب کے. شاید ہی آپ کو کوئی آدمی ملے جو یہ کہے کہ گدھا حلال ہے. میں آخر میں گزارش کروں گا, میں یہ دلائل اتنی تفصیل سے ریکارڈ کروانا یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کروں, میں صرف اس لیے یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہوں, بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب اس طرح کے کلپ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوتے ہیں, جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں. وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مولوی سارے ایسے ہیں, فلاں ہیں, انہوں نے آپ کو دین چھپایا ہے, آپ سے دین کا بتایا نہیں. ایک طرف ساحل ادیم صاحب کہہ رہے ہیں میں نفسیات سکھا رہا ہوں, دوسری طرف وہ گدھے کو حلال کر رہے ہیں. گدھے کو حلال کرنے سے نفسیات کا تعلق کیا ہے؟ حلال حرام کے فتوے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہی میں آپ سے پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را جو آپ کا ڈومین ہے آپ اس کے اندر رہ کے کام کریں. آپ نفسیات سکھانا چاہتے ہیں نفسیات سکھائیں, مسلم آئیڈینٹی سکھانا چاہتے ہیں مسلم آئیڈینٹی سکھائیں. مسلم آئیڈینٹی سکھانے کا گدھے کے حلال حرام ہونے سے تعلق کیا بنتا ہے؟ اور یہ جو تان و تشنیع کا انداز ہے یہ آپ اس کی وجہ سے آگے نہیں چل پائیں گے. آپ کا جو مشن ہے, جو کاز ہے, وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا کہ آپ لوگوں کو علماء سے بھی باغی بنا رہے ہیں, والدین سے بھی باغی بنا رہے ہیں, کالج کے پروفیسر سے بھی باغی بنا رہے ہیں, سب سے باغی بنا رہے ہیں. اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ بھئی یہ سارے غلط ہیں, سارے گمراہ ہیں, سارے غلط راہ پہ چل رہے تھے. دنیا میں اگر کوئی صحیح بات کرنے والا ہے تو ایک میں ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. خدا کے لیے یہ طرز عمل اگر آپ اختیار کریں گے, یہ آپ پہلے شخص نہیں ہیں, آپ سے پہلے بھی ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے امت کے اس طرح کے اجماعی مسائل کو چھیڑا ہے اور بلا وجہ امت میں ایک تفرقہ اور انتشار پیدا کیا اور وہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ہی وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ایسا رویہ اختیار نہ کریں. کسی کو بڑا بنائیں, اس سے مشورہ کریں, اس سے پوچھیں, اس کے سامنے جناب زانو تلمس طے کریں, پوچھیں اس سے. جب آدمی کا کسی کو بڑا نہیں بناتا نا تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں جب انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں اس سے کیا مسٹیک ہو رہی ہے. تو یہ کوئی دشمنی, کوئی معاندانہ رویہ, کوئی خدا نخواستہ کسی کی تذلیل, کسی کی تضحیق, کسی کو نیچا دکھانا ہرگز میرا مقصود نہیں. میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی دین کا کام کرنے والوں کو اپنی اپنی ڈومین کا پتہ ہونا چاہیے. اور سارے حدیث میں آتا ہے نا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا, کہ مومن کو مضبوط کرتا ہے. اب اگر کوئی تبلیغی جماعت والا ہے وہ مدرسے والے کو برا بلا کہنا شروع کر دے, مدرسے والا تبلیغ والے کو برا بلا کہنا شروع کر دے, اور جناب تبلیغی مسجد کے امام کو برا بلا کہنا شروع کر دے, امام مسجد جناب تبلیغی کو برا بلا کہنا شروع کر دے, جو دارالافتاء میں مفتی بیٹھا ہے وہ جناب امام کو برا بلا. بھائی یہ سارا دین کا کام ہے. کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی امامت کر رہا ہے, کوئی فتویٰ دے رہا ہے, کوئی تدریس کر رہا ہے, کوئی جناب جہاد کر رہا ہے, کوئی دنیا میں دین کا جو بھی کام جس شعبے میں بھی کر رہا ہے, سارے ہمارے سر کے تاج ہیں, سارے ہماری آنکھوں کا نور ہیں, سب ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہے, ہمارا ایسٹ ہے, ہم سب کی قدر کرتے ہیں. اور یہ سب مل کر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو دین کا ایک مجموعہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی جب ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد دوسروں پر تنقید کرتا ہے, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, میں ٹھیک, یہ طرز عمل دین کی تبلیغ کا نہیں ہے. دین کے سارے شعبے ایسے ہیں جیسے انسان کے جسم میں کان, ناک, آنکھ, یہ سب دین ہے. اس سب کو دین سمجھیں گے اور ہر ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گا, دین کا کام کرنے والا تو کام ہوگا. نہیں تو اسی طرح کے مسائل کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں, انتشار پیدا ہوتا ہے, گروہ بندی ہوتی ہے, ایک گروپ ادھر ہو جائے گا, ایک گروپ ادھر ہو جائے گا.
تو اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ طرز عمل امت مسلمہ میں مزید ایک فرقے کا اضافہ کر دے، مزید ایک گروہ کا اضافہ کر دے، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑے عار کی بات ہوگی۔ میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا، ساحل ندیم صاحب سے بھی، ان کے فالوور سے بھی، کہ خدا کے لیے اس کو اس انداز میں پیش نہ کریں اور اس کو اس طرح ایک رویہ نہ بنائیں، ماحول نہ بنائیں جس سے یہ لگے کہ یہ کوئی نیا کوئی مسئلہ چھڑ گیا، کوئی نیا فرقہ بن گیا، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ وہ جو امت کے حقیقی مسائل ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، ان پہ بات کریں، ان کو ایڈریس کریں، جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں، جو ہماری قوم کے مسائل ہیں، جو ہمارے معاشرے کے خاندانی، معاشرتی، دینی، سیاسی اور جناب جو مختلف ایکسپیکٹس جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں، تو ہم کسی بڑے کاز کے لیے کام کرنے والے بھی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔